أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. عزیز بھائیو، پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور ان کا تذکرہ جاری ہے. اس دن بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے قبول کیا. ویسے تو ان کی کئی اولادیں تھیں، لیکن دو اولاد کو اللہ نے نبی بنایا. اور ایک اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے اور وہیں سے آپ کی نسل بڑھی ہے اور آپ کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دوسرے جو صاحبزادے تھے حضرت اسحاق، وہ وہاں سے مکہ میں نہیں تھے، وہ دوسری جگہ تھے، ملک شام کے علاقے میں تھے. اور ان کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے صاحبزادے. اور یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہوئی، ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر آ چکا ہے. اور آپ کو مصر کی بادشاہت بھی لی تھی، مصر میں آپ حکمران تھے، وہاں حکومت کرتے تھے. اور اس دن بات آئی تھی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو اور اپنے تمام گھر والوں کو کنعان سے مصر بلا لیا تھا. گویا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی اب مصر میں رہنے لگی. یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے اسرائیل، اور ان کے اولاد کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل. اسے آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، بنو اسرائیل. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل ہے. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل. تو بنو اسرائیل مصر میں رہنے لگے. اس کی پوری تاریخ اسی طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کی حکومت ملی، آپ وہاں کے بادشاہ بنے، تو آپ نے اپنے والد صاحب کو اور پوری فیملی کو بلا لیا. یہ لوگ چونکہ نبی تھے اور نبوت کے خاندان تھی، تو لوگ ان سے، ظاہر سی بات ہے، ان سے بہت ہی زیادہ لوگوں کو عقیدت تھی، لوگ محبت کیا کرتے تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلا لیا. اور دھیرے دھیرے جو ان کی نسل تھی اور ان کے آنے والے لوگ تھے، وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہونے لگے. حالانکہ خاندان نبوت کا ہے، لیکن اللہ کے یہاں خاندان میٹر نہیں رکھتا. اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا، اللہ کا عبادت کرے گا، وہ زیادہ محبوب ہوگا. تو جب یہ لوگ سرکشی پر اتر آئے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت بھی چھین لی، حتیٰ کہ ان کی عزت، شہرت، ہر چیز ختم ہو گئی. اور یہ لوگ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، قبطی، مقامی لوگوں کے ہاتھوں یہ غلام بن گئے. گویا کہ حکومت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور یہ لوگ خود ان کے ماتحت ہو گئے. اور قبطی جو تھے بنی اسرائیل کو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ. گھریلو کام کاج لینا ہو، ہر کام ان سے ہی لیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. گویا کہ ان کی کوئی عزت اور ویلیو ہی نہیں تھی. حالانکہ آپ غور کریں کہ یہ نبوت کا گھرانہ ہے، نبیوں کی اولاد ہے، ایک نبی نہیں کئی نبیوں کی اولاد ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف یہ لوگ مائل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں گویا کہ ان کو ذلیل کر دیا. روایت میں ہے کہ 400 سال تک یہ قوم غلام رہی ہے. 400 سال، ایک دو دن نہیں، 400 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں ان کو ملوث رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں کے غلامی سے نکالنے کے لیے اور پھر سے آزاد کرنے کے لیے اور دین حق کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر نبی کو بھیجا، جنہیں ہم سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں. یہ وہ نبی ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہے. قرآن کریم میں انبیاء کا جو تذکرہ ہے، سب سے زیادہ تذکرہ اور پوری تفصیل کے ساتھ، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. اور یہ شرف حاصل ہے کہ پوری انسانیت میں جتنے لوگ آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، پورے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، یعنی آپ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعزاز دیا تھا، اپنے سے بات کرنے کا، اپنے سے ہم کلامی کرنے کا اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا.
اللہ کے بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم نے بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر آخر تک پوری زندگی کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا، ان کی پوری قوم جو ہے، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، ان کے ماتحت تھے، ان کے غلام تھے۔ اور قبطیوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب تھا فرعون۔ فرعون یہ کسی آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ بادشاہ کا لقب ہی تھا، یعنی جو بھی اس گدی پر بیٹھے گا، جو بھی وہاں کا شہنشاہ ہوگا، اسے فرعون کہا جائے گا۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آدمی فرعون بنا، یعنی ان کا حکمران بنا، بہت ہی بڑا ظالم، بہت ہی بڑا سرکش انسان تھا، حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی اکبر بادشاہ گزرا ہے، اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دی تھی۔ تو فرعون بھی گویا کہ ایسا ہی ایک سرکش اور گھمنڈی بادشاہ تھا، لوگوں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اسے ایک مرتبہ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام قبطیوں کو جلا دیا، یعنی ہم جو حکومت کے لوگ ہیں ہم تمام کو جلا دیا، لیکن بنو اسرائیل کو اس آگ نے کچھ نہیں کیا۔ بنو اسرائیل گویا کہ صحیح سالم رہے، ہم ہی لوگ مٹ گئے۔ تو اسے بہت فکر ہوئی، اس نے اپنے کاہنوں سے، پادریوں سے معلوم کی کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے تعبیر یہ دی کہ اسرائیلیوں میں، بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں گویا کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ اسے ڈر لاحق ہوا کہ بھائی بچہ پیدا ہوگا اور میری حکومت چلی جائے گی۔ انسان کو اپنے پاور اور اپنی کرسی کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنے غلط کاموں سے رکتا، ظلم و زیادتی سے باز آتا، بنو اسرائیل کو آزاد کر دیتا، بجائے اس کے اس نے اور ظلم کرنا شروع کر دیا کہ اسرائیلیوں میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ہر بچے کو یہ قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے جگہ جگہ فورس بٹھا رکھے تھے، جگہ جگہ پولیس چوکیاں لگائی رکھی تھی، اور مستقل ایک شعبہ قائم کر دیا تھا جن کا کام ہی تھا کہ وہ گھروں میں جا کر تفتیش کرتے کہ کسی کے یہاں آج بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ تو بنو اسرائیل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا اسے فوراً یہ لوگ قتل کر دے۔ جب یہ معاملہ ہوا، ہزاروں لاکھوں بچے قتل ہونے لگے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب پوری حکومت گویا کہ لڑکوں کے خلاف ہے، پوری حکومت بچوں کے خلاف ہے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی والدہ تو بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی کہ اب یہ جاسوس ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو پتہ چل ہی جائے گا، اب میرے بچے کو گویا کہ لے جایا جائے گا اور انہیں مجھ سے جدا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ ہم آپ کے بچے کی حفاظت کریں گے اور دوبارہ تم لوگوں کو ضرور ملائیں گے۔ اور انہیں ایک ترکیب سجھائی کہ انہوں نے ایک صندوق بنا کر پانی میں ڈال دیا، اور وہ صندوق جو ہے جس کو لے کھاتے کھاتے فرعون کا جو محل تھا وہاں تک جا پہنچا۔ اور فرعون اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، نہا رہا تھا یا کوئی بھی کام میں مصروف تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی چیز جھچکولی کھاتے کھاتے آ رہی ہے۔ تو انہیں ایسا ہوا کہ شاید کوئی صندوق ہے یا اس میں کوئی خزانہ ہے۔ تو جب لوگ بڑھے تو دیکھا کہ اس کے اندر سے خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعونیوں نے تو فوراً کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ کہیں انہی لوگوں کا کوئی بچہ ہے اور اس سے ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا اسے قتل کر دو۔ لیکن ان کی اہلیہ جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے رہنے دیجیے، بہت خوبصورت بچہ ہے، کتنا کیوٹ بیبی ہے، اسے رہنے دیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا مستقبل میں یہ ہمارا کام آئے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے۔ تو فرعون قتل کرنا تو چاہتا تھا، لیکن بیوی کی بات میں آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ابھی چھوٹے بچے ہی تھے، نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر تو چلے گئے، محل میں چلے گئے، لیکن آپ دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں کسی عورت کا۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہو، اسے دودھ نہ ملے، خوراک نہ ملے تو روئے گا، بلبلائے گا۔ آپ رونے لگے، سارے محل میں کھلبلی مچ گئی کہ کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے، بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے۔ مختلف عورتیں آئی، اور بادشاہ کا بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر میرا دودھ پی لے تو پھر بادشاہ انعامات سے بھی ایسے ہی نوازے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا، آپ نے کسی بھی عورت کو منہ نہیں لگائے۔ اتنے میں آپ کی بہن جو آپ کے پیچھے تھی، ان کی والدہ نے پیچھے لگا دیا تھا صندوق کے کہ دیکھو کہاں تک یہ صندوق جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں اس کی امی کو تو نہیں جانتی، البتہ ایک عورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پھر دربار میں بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا بچہ تمہیں لوٹاؤں گا، اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لوٹایا۔ خیر پھر موسیٰ علیہ السلام کی محل میں پرورش ہونے لگی، آپ وہیں بڑے ہوئے۔ جب آپ کچھ اور بڑے ہوئے، آپ کو عقل و شعور آیا، تو آپ نے ایک دن دیکھا، قرآن کریم نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ یعنی جو قبطی تھے، وہاں کے مقامی لوگ تھے، جو حکومت کے لوگ تھے، یہ بنو اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی ہے،
قبطی اور وہ بنو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور خامخواہ اس کو ستا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے گئے تو ان کو ایک گھسا مارا جس سے گویا کہ اس آدمی کا کام تمام ہو گیا، وہ آدمی انتقال ہو گیا، یعنی جو قبطی تھا، جو مقامی آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو تھوڑے گھبرائے بھی، لیکن چونکہ بنو اسرائیل کا یہ آدمی اپنا ہی آدمی تھا، اس نے راز فاش نہیں کیا۔ ادھر پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ آج کس کا مرڈر ہوا، کس نے قتل کیا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ اگلے دن پھر دیکھا کہ وہی آدمی ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے، تو آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو وہاں پر وہ اپنی جان بچانے کے لیے، ہاتھ تو بنو اسرائیل کا ہی لیکن اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ کیا کل تم نے جس آدمی کو قتل کیا اس طرح مجھے بھی مار دو گے۔ تو پھر ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک پہنچی اور بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، تو آپ کو خطرہ لاحق ہوا اور آپ وہاں سے گویا کہ روانہ ہو گئے، مصر سے آپ نکل گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ آپ مدین کی طرف گئے۔ اس دن ذکر آیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا مدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر فرعون کی حکومت جہاں تک تھی اس کی سرحدوں سے نکل کر آپ مدین چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک جگہ آپ ٹھہر گئے ایک درخت کے نیچے، اور وہاں بہت ہی پریشان حال ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے کوئی ٹھکانہ دے دیجیے، کوئی پناہ دے دیجیے جہاں میں رات گزار سکوں۔ تو اللہ نے ترتیب یہ کی کہ وہاں دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، دو بچیاں ہیں جو اپنی بکریاں لے کر سائڈ کیے ہوئے، وہ پانی پلانے نہیں آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، سارے لوگ تو پلا رہے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو عورت ذات ہے، یہ لوگ مرد ہے، ان کے اندر قوت ہے، یہ لوگ پہلے پلاتے ہیں، ہمیں گویا کہ بعد میں نمبر ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے پانی نکالا اور ان کی جانوروں کو پلایا، اور وہ دونوں بچیاں گویا کہ گھر چلی گئی۔ جب گھر گئی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، آج تم لوگ جلدی آ گئی، روزانہ تو کافی تاخیر سے آتی ہو، آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے پھر پورا ماجرا بیان کیا کہ ایک شخص ہے اور لگتا تو یہی کہ وہ اجنبی ہے اور انہوں نے ہماری مدد کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کوئی کام آئے۔ اور جب وہ لڑکی گئی ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آگے کیا اور وہ خود پیچھے ہوئی، اور پیچھے سے انہوں نے گائیڈ کرنی شروع کی۔ اور قرآن نے وہاں پر اس بچی کا جو یہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی اور وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حیا کے ساتھ اس طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ نہ سکے، وہ خود پیچھے ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا اور پیچھے سے گائیڈ کرنے لگی۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتیں جو ہے، خواتین جو ہے، حیا ان کا زیور ہے، اگر ان کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جائے تو گویا کہ اس کی پوری دولت اور پوری چیز گویا کہ عورت کی لوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یہ تمام لوگوں کو یہ ارشاد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ جب تم میں حیا اور شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر تم میں جو آئے تم وہ کرو، یعنی جانوروں جیسے حرکت کرنا ہو کرو، یا جیسا کرنا ہو ویسا کرو، کیونکہ حیا بہت ہی بڑی چیز ہے۔ خیر آپ وہاں گئے تو شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ ہمارے یہاں، آپ کو بھی ٹھکانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی گویا کہ ایک آدمی کی ضرورت ہے، آپ 8 سال تک ہمارے یہاں نوکری کیجئے، ہم اس کے بدلے ہماری دونوں بیٹیوں میں سے جس سے کہیں گے اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے، اور اگر آپ 10 سال کی مدت پوری کر دیں یا 2 سال اور بڑھا کر 10 سال ہمارے یہاں آپ نوکری کریں تو یہ آپ کی طرف سے گویا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ٹھکانے کی ضرورت تھی، آپ اس بات کو مان گئے اور ان کے ایک لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ جب یہ مدت پوری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر پھر سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ مصر آ رہے تھے تو راستے میں شام کا وقت ہو گیا، رات ہو گیا، اور ٹھنڈی رات تھی، آپ کو روشنی کی بھی ضرورت تھی، آگ کی بھی ضرورت تھی۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں کچھ روشنی نما چیز نظر آئی، تو آپ نے اپنے گھر والی کو کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں جاتا ہوں وہاں سے روشنی لاتا ہوں، اور وہاں روشنی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی بھی ہوگا تو میں اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا اور آگ بھی لے آؤں گا جس سے ہم لوگ گرمی بھی حاصل کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہی وہاں گئے تو ایک درخت کے پیچھے سے آواز آئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے اے موسیٰ تم مقدس سرزمین پہ ہو، چپل اتار دو اور میرے قریب آؤ۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور انہیں ہدایت کی کہ تم دین اسلام کی نشر و اشاعت کرو، اور خاص طور پر کہا کہ نماز کی پابندی کرو اور قیامت کو یاد کرو، یہ دنیا فانی ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، نبوت تو دے دی، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ کچھ علامات بھی دی ہیں، کچھ دلیلیں بھی دی ہیں جس سے وہ اپنی نبوت کو ثابت کر سکے۔ جیسے ہمارے نبی کو اللہ نے بے شمار معجزہ دیا، ان میں سے قرآن کریم اللہ کے نبی کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔
ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کا یہ معجزہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو معجزے دی، ایک تو یہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو سانپ بنا دیا، واقعہ مشہور ہے، اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ یہاں اس کے نیچے دباؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دبایا باہر نکالا تو ہاتھ جو ہے بالکل ایک دم چمکنے لگا، گویا کہ اس سے روشنی آنے لگی، لائٹ کا کام کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے انہیں یہ دو معجزہ دیا اور انہیں تاکید کی کہ جاؤ اب مصر کی طرف جاؤ، بنو اسرائیل وہاں پس رہے ہیں، ظلم سے رہے ہیں، تم انہیں بچاؤ اور فرعون کو جو ہے دین اسلام کی طرف رہنمائی کرو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں فرعون کی طرف جاؤں گا تو صحیح، لیکن میری زبان میں چونکہ لکنت ہے، میں اتنا فصیح بول نہیں پاتا، اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے تو ٹھہر ٹھہر کر اچھے سے بولنا پڑتا ہے۔ آج بھی دو حکومتوں کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو پہلے سے لکھ کر لے جایا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو 10 آفیسر بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ کیا بولنا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو وہاں جا کر کیا بولنا ہے، کئی آفیسر بیٹھ کر غور کرتے ہیں، پھر اسے لکھا جاتا ہے، کئی بار کاٹا جاتا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات آئے اور اچھی باتیں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں کیسے اس کو دعوت دوں گا؟ تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اور سفارش کی کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں حضرت ہارون، ان کو بھی آپ نبوت دے دیجیے، کیونکہ اس کی زبان فصیح ہے، یہ اچھے سے بات کو گویا کہ وہاں سمجھا پائیں گے، اس کے سامنے اچھے سے بات کو رکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور دونوں بھائیوں کو نبوت مل گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ۔ تو دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور اسے دعوت دی، ظلم سے روکا اور بنو اسرائیل کے ساتھ اتیاچار کرنے سے اسے روکا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم دونوں ان کے پاس جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے، وہ جو ہے بہت ہی زیادہ سرکشی پر اتر آیا ہے، وقولا له قولا لینا، اور آپ جو ہے نرم گفتاری سے بات کرنا، یعنی میٹھی بول بولنا ہے فرعون کے سامنے، جھگڑنا نہیں۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے اور ظلم سے باز آ جائے۔ یہاں جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ قولا لہ قولا لینا، کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں گے تو ہمیں پیار محبت سے بولنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ سامنے والے کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ مجھے ڈانٹ رہا ہے یا مجھے جھڑک رہا ہے، اسے ایسا لگنا چاہیے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، میری ہمدردی میں، گویا کہ میرا بڑا بھائی یا میرے چھوٹے بھائی جو ہے بڑی ہمدردی کے ساتھ میرے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے ہے کہ قولا لہ قولا لینا، کہ نرم گفتاری کے ساتھ ہمیں جس سے بھی دعوت دینی ہے اسے نرمی کے ساتھ اور خیر خواہی اور بھلائی اور نرم آواز کے ساتھ اور خوش الحانی کے ساتھ اس سے پیش آنا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، فرعون کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی سمجھایا، ہر چیز سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ سرکشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے گویا کہ مقابلہ کرنے اور مناظرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے سانپ والا جو تمہارا معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے پورے ملک میں اعلان لگایا، شاہی اعلان ہوا، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک میں جتنے جادوگر ہیں سب جمع ہو جائیں اور فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے۔ تو سارے جادوگر جمع ہو گئے اور پورے قوم جو ہے وہاں پر امنڈ آئی دیکھنے کے لیے کہ بادشاہ نے ایک گویا کہ مقابلہ رکھا ہے اور دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے۔ وہاں سارے جادوگر جمع ہوئے، سب نے اپنا کرتب دکھایا، اپنی شعبدہ بازی دکھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا ہے، آپ کا جب معجزہ ظاہر ہوا تو سارا جو جادو تھا وہاں پر جتنی نظر بندی ہوئی تھی ساری چیزیں گویا کہ ختم ہو گئی۔ جادوگر چونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جو ہمارے سامنے معجزہ ظاہر ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں معجزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو گویا کہ ہدایت کی توفیق دے دی اور وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون جو ان جادوگروں کو لے کر آیا تھا، فرعون خود ان کے خلاف ہو گیا اور انہیں بہت ہی دھمکیاں دینے لگا۔ قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے، فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ہم تمہارا ہاتھ پاؤں جو ہے خلاف جانب سے کاٹ دیں گے، یعنی دائیں ہاتھ میں سے دائیں ہاتھ کاٹ دیں گے اور دونوں پیر میں سے بایاں پاؤں کاٹ دیں گے اور تمہیں جو ہے الٹا لٹکا دیں گے، یعنی اس قدر سخت سزا دیں گے کہ تم گویا کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ لیکن وہ چونکہ ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا، حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی، تو سارے لوگ بالکل جمے رہے اور فرعون سے کہنے لگے تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، ہم تو گویا کہ ایمان پر قائم رہیں گے، اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو ہم اپنے اللہ ہی کے پاس جائیں گے، ادھر ادھر ہم جانے والے نہیں۔ تو پھر بھی گویا کہ فرعون کو سمجھ نہیں آئی اور وہ ظلم و زیادتی پر اترانے لگا اور ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے
موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر دعوت دیتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن فرعون کے قسمت میں چونکہ ہدایت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر بھی متنبع کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متنبع کی۔ فرعون کو جو اللہ نے غرق کیا ہے، غرق کرنے سے پہلے بھی ان پر 5 قسم کے اللہ نے عذاب مسلط کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسے بار بار اللہ تعالیٰ جگانا چاہتے ہیں، کبھی کسی اور مصیبت کے ذریعے کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جگانا چاہتے ہیں، لیکن قوم کی ہی گویا کہ عقل ماری جاتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ کہ ہم نے فرعونیوں پر 5 قسم سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر ان کو جگانے کی کوشش کی۔ ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ کا عذاب آیا کہ ان پر بہت ہی سخت طوفان آیا، تو جو ہی طوفان آیا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کرانے لگے، آپ نے دعا بھی کی اور ان لوگوں نے ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ عذاب ٹل گیا۔ جو ہی عذاب ٹلا تو ساری قوم پھر سے سرکشی پر اتر آئی، پھر سے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھنڈانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا والجرادہ، اللہ نے ٹڈیوں کو بھیجا۔ ٹڈی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بے شمار ٹڈیاں، اور اس ٹڈیوں کی خاصیت ہے کہ یہ 1 2 میں نہیں چلتی، ہزاروں کی سنکھیا میں ہوتی ہے اور پوری فصل کو چٹ کر جاتی ہے۔ آج بھی اگر کہیں ٹڈی نکل آئے پوری فصل کو چٹ کر جاتی ہے۔ تو فرعون اس سے بھی پریشان ہوئے، پھر دعا کرایا، پھر سے ایمان لانے کی گویا کہ وعدہ کیا، لیکن جو ہی یہ عذاب ٹلا تو وہ سارے لوگ پھر سے اپنے پرانی روش پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والقمل تیسرا عذاب بھیجا کہ جوئی کے عذاب کو ان پر مسلط کر دیا، ہر جگہ جوئی۔ اس کے بعد چوتھا عذاب والضفادع کہ مینڈک کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ کھانے میں مینڈک، سونے بستر میں مینڈک، جہاں جائے وہاں مینڈک، ایک مینڈک کو مارے 10 اور پیدا ہو جائے، یعنی مینڈک سے لوگ اتنے تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، دعا کرائے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان سے عذاب کو اللہ نے ہٹایا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے، تو اللہ نے 5واں عذاب بھیجا والدم کہ خون، ہر چیز میں خون، نفسیں پھوٹنے لگی، ہر چیز سے خون ہی خون۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہتے ہیں آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں اللہ نے بھیجی، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ لوگ متکبر رہے، وہ لوگ تکبر کرتے رہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے ہی مجرم قوم۔ اللہ نے ان کو 5 مرتبہ گویا کہ جگانے کی کوشش کی، اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے، تو پھر آخر میں وہ عذاب آیا جسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا، ساری قوم گویا کہ ملیا میٹ ہو گئی، وہیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، ساری قوم مر گئی، بنو اسرائیل بچ گئے، اور قبطی جو تھے وہاں کے مقامی لوگ تھے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب اسرائیلی گویا کہ آزاد ہو گئے، اب ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے والا نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور ابھی روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مخلوق ہے، یعنی کوئی قوم ہے، وہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ تو اب ان کے بھی دل میں آیا کہ کاش موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کچھ بنا دو، کوئی مورتی بنا دو جس کی ہم عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ غصہ ہوئے کہ ابھی تو اللہ نے تمہیں گویا کہ 400 سال کی ذلت سے بچایا، 400 سال سے تم غلام تھے، ابھی اللہ نے تمہیں نجات دی، فرعون کو تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ نے ہلاک کیا، اور تمہارے دلوں کو اللہ نے تسکین دی، ابھی کچھ دن ہی نہیں ہوئے تم گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر تلے آئے ہو۔ لیکن یہ قوم جو تھی آج تک اگر آپ دیکھیں گے بنو اسرائیل جو ہے، آج بھی اگر دنیا میں کہیں بھی فساد ہو، کہیں نہ کہیں ان کا تعلق اس میں ضرور ہوتا ہے، ہمیشہ سے ان کا ذہنی فسادی قسم کا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت پریشان کیا، حتیٰ کہ 70 انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا ہے، ایسی قوم ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ماتحتی میں رکھا کہ آپ ان کے ماتحت میں رہو، اور میں اللہ تعالیٰ سے جاتا ہوں، بات کرتا ہوں اور تمہارے لیے کتاب لے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک چلہ کے لیے کچھ دن کے لیے گئے، انہوں نے ایسا کیا کہ ایک بچڑا بنایا اور اسی کی عبادت کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد کتاب لے کر آئے تو دیکھا کہ سارے لوگ تو بت پرستی کی طرف اور شرک کی طرف گویا کہ مبتلا ہو چکے ہیں، تو انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا کہ میں نے تمہیں چھوڑا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی نے کہا کہ بھائی اگر میں زیادہ ان کو روکتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے ہی گویا کہ مار دیتے اور قوم جو ہے 2 حصوں میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتا، لیکن میں نے حکمت جانی اور آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے، جن لوگوں نے گویا کہ اس بچڑے کی عبادت کی ہے، وہ اور اس کے فیملی میں جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ ان کو قتل کریں گے، ان کو گویا کہ ذبح کریں گے۔ اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد بھی یہ قوم باز نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ ان پر بے شمار احسانات ہوئے۔ پہلا احسان تو یہی ہوا، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں پر منتخب کیا تھا، جس طرح آج امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے کہ ہم لوگ تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے۔
تو جب یہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو خیر امت کہا گیا تھا کہ تم خیر امت ہو، یعنی آج پوری دنیا میں، ان کے زمانے میں پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب سے معزز اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 400 سال کی غلامی سے ان کو نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ان کے نظروں کے سامنے ڈبایا۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے ہمیں زندگی بھر ستایا ہو، ہمارے سامنے وہ آدمی ہلاک ہو اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو، دل میں کس قدر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو اللہ نے یہ بھی نعمت انہیں دی۔ اسی طرح اللہ تبارک، ان پانی کی قلت ہو گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان میں اپنا عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پانی سے نوازا، اسی طرح من و سلوہ کی دولت سے نوازا۔ اس کے باوجود اور بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، لیکن یہ قوم ہمیشہ سے گویا کہ سرکش رہی ہے، ہمیشہ سے اللہ کی ناشکری رہی ہے۔ اور آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی ہمیں اس ملک پر گویا کہ حملہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے، ہم وہاں جہاد کریں گے اور اللہ ہمیں فتح دیں گے۔ لیکن یہ لوگ وہاں جا کر انہوں نے جب جاسوسی کی اور دیکھا کہ اندر کیسی قوم ہے، دیکھا کہ بہت ہی مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں، ہم تو کمزور آدمی ہیں، وہ لوگ طاقتور ہیں، تو یہ لوگ ڈر گئے۔ اور جو 12 آدمی دیکھنے گئے تھے ان میں سے ہی کچھ لوگوں نے گویا کہ غداری کر دی اور پوری قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جاؤ تم ہی جاؤ، تم لڑو، گویا کہ ہم تو یہیں گویا کہ انتظار کریں گے، جب آپ لوگ فتح کر لینا تب ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ بہت ہی زیادہ ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کی کہ 40 سال تک ان کو ایک ہی وادی میں بھٹکا دیا۔ وہ لوگ دن بھر چلتے تھے لیکن جب شام کا وقت ہوتا تو ایک ہی جگہ۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ اتنے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت میں چلے گئے اور آپ کے جو نائب ہوئے انہوں نے گویا کہ پھر بعد میں وہ ملک فتح کیا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور ان کی جو قوم تھی یہ ہمیشہ سے نافرمان رہی ہے۔ آج بھی جو ان کے بچے کچے کچھ لوگ ہیں، پوری دنیا میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سود کا جو نظام قائم کیا ہوا، بینکنگ کا جو نظام ہے، انہی لوگوں کی دین ہے۔ آج بھی جو کچھ ہوتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے وہی لوگ ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ تو اپنے کے بھی اپنے نہیں ہوئے تو دوسروں کو کیا ہوں گے۔ خود انہوں نے کئی انبیاء کو ایک دن میں شہید کیا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے فلسطین میں، جہاں بہت ہی زیادہ ہمیشہ سے وہ جگہ جو ہے جنگ کی آماجگاہ رہی ہے، انہوں نے کئی انبیاء کو اس جگہ شہید کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ شاید وہاں انبیاء کا خون گرا ہے، ناحق خون گرا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمیشہ سے جنگ گاہ بنا دیا ہے، یعنی ہمیشہ وہاں خون ریزی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے سرکش رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مرتبہ سزا بھی دی ہے۔ اور ان کی قسمت میں قرآن کریم نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت یعنی فقیری جو ہے ڈال دی گئی ہے، کبھی بھی یہ ایک جگہ جمع ہو کر نہیں رہ سکتے۔ تاریخ آپ دیکھیں گے تو جتنی مرتبہ یہ لوگ اکٹھا ہوئی ہے، اللہ نے ایک آدمی کو مسلط کیا ہے جنہوں نے اس کو تحقیق کر دیا۔ بخت نصر ہو یا اس سے پہلے اور بھی کئی لوگ ہوئے، اور ابھی کچھ سال پہلے ہٹلر کا زمانہ آپ یاد کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ تحقیق کیا ہے۔ آج بھی یہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے خاتمے کا وقت قریب ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں گویا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ تھا، اس میں سے ہمیں چند سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عذاب ہے، اس دن سے جو ہم سن رہے ہیں کہ کسی قوم پر اللہ نے طوفان بھیجا، کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو کسی اور طریقے سے زلزلے کے ذریعے، کسی قوم کو زمین سے اوپر لے جا کر اللہ نے چھوڑ دیا، تو اللہ کا جو عمومی عذاب آتا ہے انسانیت پر وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس خدا نے، جس مالک نے یہ نعمتیں دی ہے انہی کی گویا کہ ناشکری ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ظلم و ستم پر انسان اتر آتا ہے، جس طرح فرعون جو ہے ظلم پر اتر آیا تھا اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کیا۔ تو دنیا میں عموماً جو وبا آتی ہے اور عالمی وبا آتی ہے تو اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گویا کہ گستاخی ہوتی ہے، اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، اور دوسرا کہ اللہ کے بندوں پر، مخلوق پر حد سے زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گویا کہ اپنے بندوں کی داد رسی کے لیے اس طرح کے عذابات کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو تو چاہے سامنے کوئی بھی حالات آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، انسان کا پیر جو ہے لڑزتا نہیں ہے، انسان جمے رہتا ہے۔ جس طرح جادوگروں کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب وہ لوگ ایمان لے آئے، ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا، تو فرعون نے انہیں بہت ہی زیادہ دھمکانے کی کوشش کی اور انہیں مارنے کی، قتل کرنے کی گویا کہ دھمکی دینے لگے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہم انشاءاللہ اپنے ایمان پر، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے بالکل ڈٹے رہیں گے، حالات کا مقابلہ ہم کر سکیں گے۔ تو ابھی حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی گویا کہ سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
جتنی ضرورت ہمیں کھانے پینے کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ حق ہمیشہ غالب ہو کر ہی رہے گا، چاہے آج ہو یا کل ہو۔ ابھی ہمارے حالات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم لوگ مغلوب ہو رہے ہیں، ہم لوگ گویا کہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا بول بالا ہوگا اور ہم ہی لوگ گویا کہ غالب رہیں گے۔ ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں یہ لوگ مٹ کر رہیں گے۔ جس طرح فرعون مٹا اور فرعونیت مٹی، اسی طرح یہ ساری فرعونیت اور طاغوتیت مٹ کر رہے گی اور اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہو کر رہے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزادی گویا کہ انسان کی فطرت ہے۔ ظلم و زیادتی اس کے خلاف چیز ہے۔ ہر انسان کو، اور فریڈم آج بھی اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ آواز اٹھتی ہے فریڈم پر، کہ ہر انسان کو آزاد رکھا جائے اور آزادی کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم جہاں بھی رہیں، جتنی بھی ہم سے ہو سکے آزاد رہنے کی۔ آج اگر اپنے ملک کے حالات آپ دیکھیں تو دھیرے دھیرے گویا کہ لوگوں کو پھر سے انگریزوں کے دور کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پھر سے ہر اعتبار سے غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں آزادی کی گویا کہ لڑائی لڑنی ہے، اور پھر سے اپنے سے ہر انسان کو جتنا ہو سکے اپنی کوشش کرنی ہے۔ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنی روشنی کریں گے، سامنے والے سے جتنا ہوگا اتنا کرے گا، اور سارے دیے جب ملیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ روشنی ہوگی۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر، تحمل اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اسی طرح میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ذکر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہر حالت میں اللہ ہی سے گویا کہ مدد طلب کرنی چاہیے۔ واصبروا، اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ پوری زمین اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اس پر حکومت اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لہذا اگر آج غیروں کے ہاتھ میں حکومت ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام اور اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہی ہے، یعنی کامیابی متقین کی ہی ہے۔ جو لوگ تقوی والے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، گویا کہ انہیں ہی کامیابی ملے گی۔ تو ابھی ملک کے حالات سے یا عالمی حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر ہم دین اسلام پر قائم رہیں گے، ہمارے اندر تقوی زیادہ سے زیادہ رہے گا، تو گویا کہ ہم ہی لوگ کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اور چھٹی بات جو میں نے کہا کہ ہم جب کسی کو دعوت دینے جائیں تو نرم گفتاری سے بات کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قولا لہ قولا لینا، کہ فرعون کے سامنے، حالانکہ وہ بہت ہی بڑا سرکش انسان ہے، تمہارے باپ داداؤں کو اس نے ستایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی تمہیں غصہ آئے گا، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے اور نرم گفتاری سے اور آسان الفاظ میں اس کے سامنے بات رکھنی ہے۔ تو ہم جب بھی کسی کو دعوت دیں تو نرم گفتاری کے ساتھ ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ ساتویں بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو قرآن نے کہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی اس حال میں کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ عورت کا جو زیور ہے وہ شرم و حیا ہی میں ہے۔ اگر عورت شرم و حیا کا چادر چاک کر دے تو پھر اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مظلوم کے بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ انسان اپنے آپ میں ہمیشہ غور کرے، اپنے رویے سے ہمیشہ غور کرے کہ خدا نہ خواستہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میں کہیں ظالم تو نہیں بن رہا ہوں۔ مظلوم بن کر ہم جئیں، اسی میں گویا کہ ہمارے لیے خیر ہے۔ مظلوم کے بد دعا سے بچنا چاہیے۔ جس طرح فرعون پوری قوم کو، بنو اسرائیل کی پوری قوم کو ستانے لگا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ایسا کیا کہ قیامت تک کے لیے وہ عبرت بن گیا۔ آج بھی اس کی لاش موجود ہے، سارے لوگ دیکھنے جاتے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو مظلوم کے بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہے، یعنی خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جو ہی مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، زبان سے بد دعا دے وہ بھی ضروری نہیں، دل سے صرف اسے تکلیف ہو اور دل سے آہ نکلے، فوراً وہ دعا جو ہے عرش تک پہنچتی ہے، اور ظالم کے خلاف اللہ تعالیٰ فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ اور اس دن میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی گویا کہ اس کا عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہی ظلم ہے، آپ کسی کے ساتھ اتیاچار کریں تو گویا کہ دنیا ہی سے اس کی سزا اور اس کا وبال آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اور دوسرا گناہ ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہم بات چیت بند کر دیتے ہیں اور بدسلوکی کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال اور اس کی سزا ہمیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے، اور مظلومی کی حالت میں ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے، مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ جو قوم ہے اس کے شر فتن سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطینی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم بہت ہی پاپی ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ تیرے ہی نام لیوا ہیں. اللہ ہم تمام کی مدد اور نصرت فرما. الہ العالمین، ہم تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما. اے اللہ چند دن رہ گئے ہیں، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، جہنم کے آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ ہم تمام کو صحت تندرستی کی دولت سے نواز دے. اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں خیر اور برکت نازل فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. ہم تمام کے جائز مقاصد کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. الہ العالمین، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے انہیں ناکام فرما. الہ العالمین، فتین کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اپنی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کے دلوں میں نازل فرما. الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا رب.